بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذرا بند کرو، کولر بند کرو. اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت واسعہ کا پیغام دے رہے ہیں اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں: اے میرے نبی، آپ میرے گنہگار بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کی سوغات لے کر حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ بنا کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے ان کے سب گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کر دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کی شان محدود ہوتی ہے، اور جس کی شان لامحدود ہے وہ بڑی سے بڑی چیز کو معاف کر سکتا ہے. ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کسی کے 50 روپے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور دولت مند آدمی ہزاروں لاکھوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے. اپنی اپنی حیثیت کی وجہ سے انسان یہ معاملہ کرتا ہے. جس کے پاس 50 روپے بھی بہت اہمیت کے ہیں، جس سے اس کے بہت کچھ کام نکل سکتے ہیں، وہ کیوں 50 روپے بھی معاف کرے گا؟ لیکن جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی آمد و رفت ہے، اگر وہ اپنے کسی دوست کو اس کی منت خوشامد اور عاجزی سے متاثر ہو کر 10 لاکھ بھی معاف کر دے تو اس کی شان سے بعید نہیں، اس واسطے کہ اس کے پاس ہے. معلوم ہوا کہ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ کے پاس بے انتہا ہے، انگنت ہے، کوئی حساب نہیں، شمار نہیں. ہم اس کی شان کی بلندی کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی دولتوں اور خزانوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے علم کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی رحمت اور مہربانی کی شان کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ اگر اس کے سارے ہی بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ تم نے چاہے کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں اور چاہے تم کتنے ہی پاپی مجرم و گناہگار کیوں نہ ہو، ذرا ندامت کے ساتھ میرے سامنے آ جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بڑا والا نہیں معاف کروں گا، یہ چھوٹا والا معاف کر دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب معاف کر دیں. اور بڑی دلچسپ اور عبرت آموز حقیقت ہے وہ جسے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے نزول سے جوڑا ہے کہ آیت نازل کیسے ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات خود اپنی طرف سے پہل کر کے اتارے ہیں
اور بہت سے احکامات اللہ کے بندوں کی ضرورت کے حساب سے اتارے، بندوں کے سوال پر اتارے۔ دیکھیے قرآن میں آپ کو یہ آیت جگہ جگہ ملے گی، یسألونک، یسألونک۔ یسألونک کے معنی ہیں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ ایسی آیتیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جا بجا ایسی آیتیں ملیں گی۔ یسألونک عن الیتامی یسألونک ماذا ينفقون یستفتونک فی النساء۔ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر پہلے سے نبی کو اس کا علم نہیں دیا ہوا تھا تو اسی وقت نازل فرما دیتا، پہلے سے ہوتا تو نبی خود جواب دے دیتی، لیکن جس کا علم نبی کو پہلے سے نہیں ہوتا تو آپ کی عادت شریفہ یہ ہوتی تھی سائل کے سوال پر سر جھکا کے بیٹھ جاتی۔ سر جھکا لینا دراصل رجوع اللہ تھا کہ اے اللہ میرے ایک امتی نے یہ سوال کیا ہے اور اس کا علم تو آپ نے مجھے دیا نہیں ہے، لہذا اس کا علم عطا فرمائیے۔ تو تھوڑی دیر میں جبرائیل آتے اور اس کا جواب لاتے۔ تو یہ ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جو اصحاب کرام کی ضرورت پر اللہ نے اتارا، ان کے پوچھنے پر اتارا، ان کو پیش آنے والے کسی واقعے پر اللہ نے اتارا۔ اور ایک حصہ قرآن کا وہ بھی ہے جو اللہ نے اپنی جانب سے اتارا ہے اور اس میں خود اپنا حکم نافذ فرمایا ہے۔ دونوں طرح قرآن کی آیات ہیں، دونوں طرح۔ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو وہ سب صحابہ میں ایک صحابی ہو گئے۔ ہمیں صحابہ کے درمیان میں تفریق کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر نبی نے خود کسی کی فضیلت بتائی ہے تو ہم اس کی فضیلت کو مانیں گے، ایمان لائیں گے، اور اگر نبی نے نہیں بتائی تو پھر ہم بٹوارا نہیں کریں گے، ہم تقسیم نہیں کریں گے، ہمارا کوئی حق نہیں صحابہ میں تقسیم کرنے کا۔ وہ پہلے کچھ بھی رہے ہوں، صحابہ صحابی بننے سے پہلے کچھ بھی رہے ہوں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہی نے سب سے آنکھ بند کر لی ہے اور نبی نے سب سے چشم پوشی فرمائی ہے، تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں اور ہم اسے ذکر کریں، بیان کریں؟ اس لیے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ میں تفریق کریں۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں صاف اعلان فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی کی نصرت کی ہے وہ فتح مکہ کے بعد نبی کی نصرت کرنے والے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے نصرت کی تو نبی نصرت کے محتاج نہیں رہے، تب وہ اسلام میں آئے اور نبی کی نصرت کی، اور جنہوں نے فتح مکہ سے کی وہ اسلام کی غربت کا، بے کسی کا، بے بسی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں نصرت کرنے والوں کو سارے عالم کی دشمنی مول لینی پڑتی تھی، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اور فتح مکہ کے بعد تو نبی خود لوگوں کو پناہ دے رہے تھے، اس لیے ان کا مرتبہ ان کے مرتبے کے برابر تو نہیں ہوگا، لیکن کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے مغفرت اور نجات اور رضا اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے، سب سے کر لیا ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی بعد والوں سے۔ تو اس لیے ہم کسی صحابی کی تنقیص نہیں کر سکتے، سب صحابہ نبی کی صحبت پا جانے کی وجہ سے اور ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا منظر بننے کی وجہ سے ایسے پیارے ہو گئے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، قطب، غوث کروڑ برس کی عبادت سے صحابہ کرام کی نبی کی ایک نظر سے ہونے والی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، مگر ہمیں تاریخ سامنے رکھ کر عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت وحشی
جو پہلے حضرت نہیں تھے، پہلے صحابی نہیں تھے، وہ ہندا کے غلام تھے، اور ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ابو سفیان بھی بعد میں صحابی بنے، ہندا بھی بعد میں صحابیہ بنی، وحشی بھی بعد میں صحابی بنے، لیکن کفر کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے ان کے دلوں میں نبی سے بہت عداوت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عداوت تھی۔ ابو سفیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، جیسے حضرت ابو بکر خسر تھے، ابو سفیان بھی خسر تھے ہمارے نبی کے، اور ہندا ہمارے نبی کی ساس تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایسی دشمنی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایسی دشمنی شاید ہی کسی کو ہو۔ خود ہندا نے ایمان لانے کے بعد مکہ مکرمہ کی جبل ابو قبیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی بات بتائی کہ ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے اس روئے زمین پر میرے دل میں آپ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا، اور اب آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں۔ تو یہ حالت تھی، اور انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، یہ قسم کھا رکھی، اور اسی وجہ سے اپنے غلام سے کہا تھا احد کی جنگ میں کہ حمزہ کو قتل کرو اور اس کی کھوپڑی میرے لیے فراہم کرو۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور غضب اتنا تھا، دل میں عداوت بغض کینہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ مارنے والے جب کسی کا خون بہتا ہے اور اس کی لاش تڑپتی ہے تو پچھلا سب بھول جاتے ہیں، لیکن وحشی نے بھولا نہیں، اس لاش پر بھی ظلم کیا۔ حضرت حمزہ کی آنکھیں پھوڑی، ان کے کان کاٹے، ان کے دانت توڑے، اور ان کے چہرے کو بدل دیا ایسا کہ کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ لاشا کس کا پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں پہچان سکا۔ اس طرح چہرے کو بدلا، ان کے پیٹ کو چاک کیا، ان کے کلیجے کو چبا کے تھوکا، لیکن کھوپڑی نہیں توڑ پایا تھا کہ مسلمانوں نے اس لاش کو دیکھ لیا۔ سب نے کہا یہ کس کی لاش، یہ کس کی لاش، کسی نے نہیں پہچانا، یہاں تک کہ ان کی بہن حضرت صفیہ تشریف لائیں تو حضرت صفیہ نے انگلیوں کے پورووں کو دیکھ کر کہا یہ میرے بھائی حمزہ کی لاش ہے۔ اور یہ حالت تھی کہ نبی جنابے کو دفنانے کے واسطے کفنانا چاہتے تھے، تو حضرت حمزہ کے لیے جو چادر میسر آئی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھلتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے۔ آپ نے سر کو چادر سے ڈھکوا کر پیروں پر اسخر کے پتے گھاس ڈلوائی، اور اس طرح آپ کی تدفین کی گئی۔ حضرت حمزہ کے اس حالت کو دیکھ کر رحمت للعالمین کا کلیجہ تڑپ گیا، اور آپ کی زبان نے بے ساختہ کہا اللہ کی قسم 70 کافروں کی یہی گت بنا کے رکھوں، 70 کافروں کا یہ حشر کروں گا جو میرے چچا کا حشر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ دعویٰ فرمایا، اور اسی وقت اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین۔ اے میرے پیارے، اگر بدلہ لینا ہے ایک ہی کافر سے لے سکتے ہو، تمہارے چچا بھی ایک انسان تھے اور کافر بھی ایک انسان ہے، ایک انسان کا بدلہ ایک انسان سے لیا جائے گا۔ اگر آپ 70 کہہ رہے ہو، 2 سے بھی لوگے تو آپ ظالم ہو جاؤ گے، اس لیے آپ ایک سے لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تمہارا جتنا نقصان ہوا اتنا نقصان کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ امام ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ مسلمانوں کے ہادی اور رہنما ہیں، آپ انسانیت کے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہیں، آپ کا رب آپ کے لیے یہ پسند کرتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر ہی کر لو تو اس سے بہتر ہے کہ کسی سے بدلہ لو۔ بدلہ لینا نبی کی شان نہیں، بدلہ لینا دشمنوں سے نبی کی شان نہیں، اس لیے آپ بدلہ نہ لو، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ قسم کھا چکے تھے، قسم کا کفارہ ادا کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر تم نے قسم کھائی اور اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھی اور اسے توڑ دی یا توڑنا پڑا
کسی شرعی وجہ سے تم نے توڑ دی یا قسم توڑنا پڑا تو فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 آدمیوں کو متوسط قسم کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھلاؤ، یا 10 آدمیوں کو کپڑے بناؤ، یا 10 غلاموں کو آزاد کرو. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہوئی تھی، نبی اس کا حکم جانتے تھے، نبی نے اپنی قسم توڑی اور کفارہ ادا کیا. سبحان اللہ، نبی ہیں اور اللہ کی شریعت اپنے اوپر 100% نافذ کرتے ہیں جیسے امت کے اوپر نافذ کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ سب دوسروں کے واسطے ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے کچھ نہیں. جیسے مقولہ مشہور ہے، دوسروں کو نصیحت خود کو فضیحت، سب کو بتاؤ برائی سب کو بتاؤ نیکی، اپنے واسطے کچھ نہیں. لیکن ہمارے پیغمبر کی صاف شفاف زندگی یہ تھی، جس حکم کو امت پر نافذ کرتے تھے اس حکم کو بدرجہ اولا اپنے اوپر نافذ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ یمین ادا کیا اور یہ فرما دیا میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میرے مولا نے میرے لیے پسند کیا، یعنی بدلہ نہیں لوں گا، ایک سے بھی نہیں لوں گا، اور صبر کر لیتا ہوں. اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت عرصے کے بعد ایک دن وحشی کے دل میں خیال آیا، ہر بد نصیب نصیب آور ہو رہا ہے، ہر شقی ہر بدبخت نبی کے قدموں میں آ کر عزت پا رہا ہے، میں کب تک بد نصیب رہوں؟ مگر میرا جرم کچھ ایسا ہے کہ کیا نبی مجھے معاف کریں گے؟ جب تک سیٹسفائی نہ ہو جاؤں میں اسلام میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ اپنے دوست سے کہا جاؤ نبی سے پوچھو، وحشی جیسا خاکی، وحشی جیسا دل دکھانے والا، وحشی جیسا مجرم، کیا اسلام اس کو قبول کر لے گا؟ کیا نبی اس کو قبول کر لیں گے اگر وہ توبہ کر کے آنا چاہتا ہے اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ دوست کو بھیجا کہ ذرا پوچھ تو لو بھائی، ہمارے لیے بھی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سر جھکا لیا اور جبرائیل آئے اور انہوں نے آیت نازل کی اور کہا کہ جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو لوجد اللہ توابا رحیما، یہ حق اللہ کا، یہ حق نبی کا نہیں، یہ حق اللہ کا ہے. اسلام قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا حق ہے. اللہ پاک لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالی نبی کو دکھ دینے والے کی توبہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ سچی توبہ لے کر آئے میرے پاس. اللہ کو رحیم پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا. آپ نے یہ آیت پوری امانت کے ساتھ آنے والے کو سنا دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایمان اور ہدایت اللہ کا حق ہے اور آپ اللہ کے فرشتہ مبعوث اور پیغمبر ہیں. آپ کا کام اللہ کی وحی بندوں کو پہنچانا ہے. آپ نے اس کو سنا دیا، دیکھو بھئی یہ جواب آسمان سے آیا ہے، یہ میں کیا قبول کروں نہ کروں، یہ جواب آسمان سے آیا ہے، اللہ قبول کرنے تیار ہے، جاؤ سنا دو وحشی کو جا کر. وہ گئے اور انہوں نے وحشی کو جا کر یہ آیت سنائی کہ تمہارے سوال کے جواب پر تمہارے اطمینان کے لیے عرش سے رحمان نے وحی اتاری ہے اور یہ آیت نازل ہے، جاؤ توبہ کر لو. وحشی کہنے لگے، چونکہ ایک بڑا پاپ سامنے تھا، ایک بڑا خطرہ دل پر منڈلا رہا تھا، اس لیے آسانی سے اطمینان نہیں ہوا. کہنے لگے اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے الذین عملوا السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو لوگ نادانی سے گناہ کریں اور پھر فوراً توبہ کریں، من قریب فوراً توبہ کریں. تو میں نے تو نادانی سے نہیں کیا تھا، جان بوجھ کے یہ گناہ کیا تھا اور فوراً بھی نہیں کر رہا ہوں، برسوں کے بعد کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تو اس سے کچھ اطمینان نہیں ملا کہ کیا مجھے بھی قبول کیا جائے گا، کیا میرے جیسے پاپی کا بھی ایمان معتبر ہو سکے گا. وہ پھر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے دل کو ابھی اطمینان نہیں ہوا اور اس میں ان کو یہ شک شبہ ہے اس آیت میں.
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی سر جھکا کے بیٹھے، اب اور کیا کیا جائے، اتنا بڑا مجدہ دیا گیا، اس سے بھی اطمینان نہیں ہوا، اب اور کیا کیا جائے۔ اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، اب پھر سے نبی پر وحی آئی، اور سورہ فرقان کی آخری آیتیں اللہ رب العزت نے اتاری، اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، چاہے انسان کوئی بھی گناہ کیا ہو، جان بوجھ کے کیا ہو کہ انجانے میں کیا ہو، ہر حال میں اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرے، تو اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ اس کا ایمان قبول کریں گے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پچھلے سب پاپ کی جگہ نیکی لکھ دے گا اللہ، اگر وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، بندوں سے انتقام لینا نہیں چاہتا، بندوں کو معاف کر کے ان کو اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بندے بنو تو اللہ کو کیا دلچسپی ہے تم کو عذاب دینے میں، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا کسی کو۔ وہی بھیجی گئی، وحشی نے سنا، غور کیا، اور یوں کہنے لگے اس میں دو شرطیں ہیں، ایمان لاؤ اور پھر اعمال صالحہ پر قائم رہو۔ میں ابھی اتنا دل میں ارادہ رکھتا ہوں پکا کہ ایمان لاؤں، لیکن یہ بول نہیں سکتا کہ میرا نفس مجھے اعمال صالحہ پر جمنے دے گا کہ نہیں جمنے دے گا، اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر میرا ایمان قبول نہیں ہوگا اور میرا ایمان معتبر نہیں ہوگا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر آئے قاصد اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان تو لانے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ اعمال صالحہ پر آخری سانس تک جمیں گے، قائم رہیں گے، اور جب نہیں رہیں گے تو اللہ نے یہ دو باتیں کہی، آمنوا وعملوا الصالحات، تو جب دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو میرا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا، میری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آپ غور کرو کون یہ نخرے کر رہا ہے، وہ جو نبی کا مجرم ہے، وہ جو نبی کا دل دکھی کرنے والا ہے، اس کو پوچھ کے پھینک دیا جاتا، اگر اس سے یہ کہہ دیا جاتا کہ تیرے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو بجا تھا، لیکن رحمان ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ اس پاپی کی خوشامد ہو رہی ہے۔ بظاہر دیکھیے آپ کہ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سوال پر سوال کر رہے ہیں، حق تعالی عرش سے وحی بھیج رہے ہیں، فرشتہ آ رہا ہے، وحی لا رہا ہے، نبی کو سنا رہا ہے اور نبی ان کو سنا رہے ہیں، اور وہ پھر بھیجی جا رہی ہے وحی۔ اب جب آئے تو جبرائیل کہنے لگے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے حبیب آپ میرے گنہگار بندوں سے کہیے، عبادی الذین اسرفوا، مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ذرا جملوں پہ غور کرو، جملوں پہ غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ کبھی بچہ بہت ناراض کرتا ہے باپ کو، باپ خفا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بھی اس کو رحم آتا ہے، تو اگر اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے سے کہو کہ اگر وہ اب بھی مان لیتا ہے تو میں رکھ لینے کے لیے تیار ہوں گھر میں۔ علامہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ غضب کا، ناراضگی کا اظہار الفاظ میں ہوتا ہے، اور الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے آپ کے بیٹے سے کہیے، تمہارے بچے سے بولو کہ معافی مانگ لے تو میں رکھ لوں گا، ابھی بھی صحیح ہو جائے تو میں اس کو گھر میں لے آؤں گا۔ میرا بیٹا نہیں کہتا، اس لیے کہ اس وقت دل کہنے کو نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، قل یا عبادی، یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف سے کہ اے میرے پیارے بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، میرے گناہگار بندوں سے کہیے، میرے مجرم بندوں سے کہیے، میرے خطا کار بندوں سے کہیے۔ میرا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو مجرم ہے، بے وفا ہے، خطا کار ہے، نبی کے چچا کا قاتل ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے والا ہے۔
کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایسے کیوں شکوک شبہات کر رہے ہو؟ دنیا میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو شرطیں رکھے معاف کرنے کے لیے، لیکن میں رب ہوں، میں شرط نہیں رکھتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب نہ یہ کہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کرو، اب نہ یہ کہتا ہوں کہ جان بوجھ کے غلطی نہ کرو، اور نہ اب یہ کہتا ہوں کہ جلدی توبہ کرو، دیر سے مت کرو. کوئی شرط نہیں، سب شرطیں رفع کر دیا. اب یہ کہتا ہوں چاہے کسی طرح بھی خیال آیا ہو، آ جاؤ میرے سامنے اور میں معاف کر دوں گا. سب بنا شرط کے معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس پر وحشی آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پچھلا بلا کر پوری خوش دلی سے وحشی کا استقبال کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا اپنے سامنے بٹھا کر، اور انہیں اپنے ایمان والے اصحاب کرام کا حصہ بنایا اور ان میں شامل کر دیا. البتہ وحشی سے یوں فرمایا، وحشی ان استطاعت، دیکھیے نبی کی شفقت کیسی ہے. ایسی چیز کا کبھی امت کو حکم نہیں دیا جو امت نہ کر کے گنہگار ہو، نہ کر سکے تو گنہگار ہو، ایسا حکم نہیں دیا امت کو. نبی فرما رہے ان استطاعت، اگر تم سے ہو سکے، اگر تم سے ہو سکے. ایک بات نبی کہنا چاہ رہے ہیں ایک امتی سے، لیکن یوں نہیں کہہ رہے تم ایسا کرو، نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ایسا کہتے آپ اور وہ نہ کر سکتے عملاً ایسا، تو وہ نبی کے نافرمان ہو کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے. اس لیے نبی نے شرط لگائی ان استطاعت. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے ماں باپ کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو کسی بات کا حکم دے تو اس حکم میں گنجائش رکھے کر سکنے اور نہ کر سکنے کی. یعنی دین کا حکم نہیں، اپنے کام وغیرہ کسی چیز کے سلسلے میں حکم دے تو دین میں تو ہم گنجائش نہیں نکال سکتے. اپنے کاموں کے سلسلے میں بیٹا پانی پلا دو، بیٹا بازار سے یہ لے آؤ، بیٹا فلاں کام کر دو، یا استاد شاگرد سے کہے یا پیر مریدین سے کہے کسی کام کے بارے میں، جائز کام کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ تم بھی نبی کی سنت پہ چلو اور یوں کہو ان استطاعت، ہو سکے تو یوں کر دو، ہو سکے تو ایسا کر دو، آپ سے ہو سکے تو ایسا کر دیجئے. یہ کہو تاکہ ہماری ہی اولاد اور ہمارے ہی جگر کے ٹکڑے نافرمان باپ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اس لیے کہ سخط الرب فی سخط الوالدین، خدا کا غضب ماں باپ کے غضب میں پوشیدہ ہے. اس لیے تم خدا کے غضب کے حقدار نہیں بناؤ. تو بیٹا ہو سکے تو کر دو، ہو سکے تو تم فلاں انتظام کر دو، ہو سکے تو تم یوں کر دو. آخر اپنی تو اولاد ہے، اللہ کے غضب کا حقدار کیسے بنا دیں گے ہم؟ اس لیے احتیاط برتو. نبی نے جیسے احتیاط برتی، کہہ رہے وحشی ان استطاعت، اگر تم سے ہو سکے تو مجھے نظر نہ آیا کرو، اگر تم سے ہو سکے تو مجھے نظر نہ آیا کرو، میرے ساتھ نماز پڑھو، میرے ساتھ جہاد کرو، میرے ساتھ سفر میں رہو، گھر میں رہو، مجلس میں رہو اور میری محفلوں میں بیٹھو، لیکن ہو سکے تو ایسے بیٹھو کہ مجھے نظر نہ آیا کرو. انہوں نے عمر بھر اپنے کو نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا. یہ صحابہ کی وفا تھی. نبی موجود ہو اور نبی کو سامنے نہ آئیں اور نبی کا دیدار نہ کریں، یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا، یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا. لیکن قربان جائیے صحابہ کی وفا پر، ایسی وفاداری کائنات کی تاریخ میں کہیں نہیں. نبی موجود ہیں اور پیغام بھیجا جا رہا ہے، میں غائبانہ طور پر مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کے دین کو خوشی سے قبول کر چکا ہوں، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں. لیکن میری ماں بوڑھی ہے جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کروں تو کیا کروں؟ ایسا بدنصیب مسلمان بنوں کہ نبی ہیں پھر بھی نہیں زیارت کر سکا، یا پھر ماں کو اسی حالت میں چھوڑ کے آ جاؤں اور آپ کی زیارت کروں؟ میرے سامنے دو راستے ہیں، مگر میں طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس راستے پہ جاؤں. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ طے کر دیجیے. جو آپ کا حکم وہ اس غلام کے لیے قابل قبول. نبی نے فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے،
تمہاری محبت رسول قبول ہے، تمہارے لیے وہی اجر ہے جو اجر کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، سب تم کو ملے گا۔ لیکن ماں کا حق یہی ہے کہ تم اس کو بے سہارا چھوڑ کر نبی کی زیارت کے لیے مت نکلو، تم اس کے خدمت میں رہو۔ آج ہم اپنی خواہشات کے لیے دین کے ہیلے حوالے کر کے بوڑھے بے سہارا ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر گھنٹوں نہیں مہینوں ہفتوں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ خواہش نفس پر عمل ہے، یہ دین پر عمل نہیں۔ دین ہوتا تو اویس کرنی سے سبق سیکھو۔ نبی زندہ ہے اور نبی کو دیکھنے سے بڑی آرزو کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے کلیجے چیر کے دیکھو، نبی کو دیکھنے کی تمنا سے بڑھ کر کوئی تمنا دل میں نہیں ہے۔ اس وقت جب ہو سکتی تھی، پاسبل تھی نبی کی زیارت، اس وقت میں پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ شرعی حکم بتائیے، ایسی حالات میں مجھے سفر کرنا چاہیے یا ماں کی خدمت میں رہنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے یا ماں کی خدمت کرنا چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا، نبی نے روکا، جہاد سے بھی روکا نبی نے، اور اپنی زیارت سے بھی روکا۔ اور یہ صحابہ کے ایمان کے چاہنے والے اور دین پر چلنے والے، جنہوں نے فوراً قبول کر لیا، عمر بھر نبی کی زیارت نہ کر سکنے کی حسرت دل میں رکھے ہوئے رہے، لیکن گئے نہیں مدینہ منورہ اور دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابی بننے کا شرف حاصل کر سکتے تھے، لیکن صحابی نہیں بننے کو اختیار کر لیا، کیونکہ نبی کی خوشی اسی میں تھی، نبی کی خوشی اسی میں تھی، اور آپ نہیں گئے۔ پھر کیا مقام ملا؟ پھر وہ مقام ملا کہ جنہوں نے نبی کی صحبت اول تا آخر حاصل کی تھی، اس امیر المومنین عمر فاروق کو، جس کے ایمان لانے کے بعد اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا، اس عمر فاروق کو جس کو اللہ سے مانگ کر نبی نے اسلام میں حاصل کیا تھا، وہ عمر فاروق جس کو نبی نے دنیا کا اپنا وزیر قرار دیا تھا، وہ عمر فاروق جس کو نبی نے یوں فرمایا تھا میرے بعد نبوت باقی رہتی تو عمر کو نبی بنایا جاتا، جس عمر کے بارے میں یہ کہا گیا شیطان اس کو دیکھ کر کوسوں دور بھاگتا ہے، جس عمر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی اس کی زبان سے حق کو جاری فرما دیتے ہیں، اس عمر سے کہا جا رہا ہے عمر کبھی تمہیں اویس مل جائیں تو اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرا لینا۔ یہ مقام مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے؟ جو خواہش پر دین نہیں اختیار کیا، جس نے نبی کے حکم سے دین پر چلا، جیسے نبی نے بتایا ویسا دین پر چلا۔ آج اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہت نوجوان دین کے نام پر مہینوں راہ خدا میں نکل رہے ہیں، گھر میں ماں کا پرسان حال کوئی نہیں، اور اس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین نہیں، سراسر بے دینی، سراسر بے دینی ہے۔ محراب میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے وہ دین قبول نہیں ہوگا جو نبی کے حکم کے خلاف اختیار کیا گیا، اس دین پر اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت وحشی، حضرت اویس قرنی تو یمن میں تھے، لیکن حضرت وحشی تو مسجد نبوی میں آتے تھے، لیکن نبی کے سامنے نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہے، حکم پر عمل کرنا عاشقی ہے، حکم پر عمل کرنا محبت کا تقاضا ہے، حکم پر عمل کرنا نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں آ کر بھی نبی کو نہیں نظر آتے تھے، پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ہمیشہ پشت کے پیچھے بیٹھے، عمر بھر نبی کے سامنے نہیں آئے حضرت وحشی۔ اللہ پاک اس محبت کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یہ ہے محبت نبی کی، یہ محبت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستو یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ پہلے عشرے کو نبی نے کہا رحمت کا عشرہ ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ شروع ہو چکا۔ مغفرت کا عشرہ، ایک رات گزر گئی اس کی اور دوسرا دن گزر رہا ہے، پہلا دن مغفرت کے عشرے کا۔ ذرا ہم اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے دل کی سختی کو ختم کریں، اپنی غیرت کو جھنجھوڑیں۔ ایسا کریم ایسے پیغام نازل کر رہا ہے، کوئی شرط کے بغیر معاف کر رہا ہوں،
آؤ تو صحیح ندامت کو لے کر کے، شرمندگی کو لے کر کے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، ایک پورے عشرے کو مغفرت ہی مغفرت بنا دیا۔ 24 گھنٹے کسی وقت بھی بخشش اللہ تعالیٰ کی ہمارا استقبال کر رہی ہے، اور اگر ایسے میں بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہو تو بدنصیبی کی انتہا ہے۔ توبہ کرو، وہ اللہ کی شان ہے جو اس نے بتا دی قرآن میں۔ ایک ہماری شان ہے، وہ یہ ہے ڈریں، روئیں، گڑ گڑائیں، گھبرائیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے انجام کو سوچ کر کے تڑپیں، اللہ کے سامنے آنسو گرائیں، سجدے میں سر رکھیں، راتوں میں اٹھیں، اللہ سے مانگیں اور کہیں مولا تو اپنی شان دکھا دیا اور مجھے اپنی شان بتانا ہے، میں تیرا بندہ، نافرمان، گناہگار، غلامی کا حق نہیں ادا کر سکا، ابدیت کو پورا نہیں کر سکا، ایسے ایسے جرائم کا جو مجرم اور ایسے ایسے پاپ کا پاپی ہوں، معاف کر دیجئے گا میرے مولا، معاف کر دیجئے گا۔ آپ کی ان وعدوں کے آسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کر رہا ہوں، آپ کے وعدوں کے آسرے پر سر جھکانے کی جرات کر رہا ہوں، آپ کے وعدوں کے آسرے پر آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہوں، ورنہ تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا۔ یہ کیوں نہیں ہو سک رہا ہے ہم لوگوں سے؟ ہم تو اماں اٹھاتے اٹھاتے بیزار ہو جائے اس وقت تک سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ کیا ہمارا حال ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے دل سخت ہو گئے ہمارے؟ کریم کرم کی بارش کر رہا ہے اور ہم اس بارش میں نہانے کو تیار نہیں۔ رحیم رحم کے اعلانات کر رہا ہے اور ہم اس کی چوکھٹ پہ آنے کو تیار نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کی ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی ہے؟ کیا اللہ پاک کی بخششوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے؟ کیوں دل اتنے سخت ہو رہے ہیں؟ رمضان بھی ہماری زندگی نہیں بدل سکا، اور رمضان بھی ہمیں راتوں میں خدا کے سامنے نہیں کھڑا کر سکا، اور رمضان بھی ہم سے روزے نہیں رکھوا سکا، تو پھر یہ ہمارا کیا حشر ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گمراہی کی طرف جانے کے لیے منہ موڑ دیا ہو؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے، اور صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم منہ پھیرو گے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں تمہارا منہ ادھر ہی پھیر دوں گا جدھر تم جانا چاہ رہے ہو، میں ادھر ہی پھیر دوں گا تمہارا منہ۔ اس لیے میرے دوستو، ذرا دلوں کے 10 دن میں رحمت ہوئی، رحمت 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 24 گھنٹے، اب بھی دل نرم نہیں ہوئے کہ ہم مسجدوں کو آباد کر دیں اپنے سجدوں سے؟ اب بھی دل نرم نہیں ہوئے کہ حافظ مسجدوں میں قرآن سنا رہا ہے، اخیر تک پوری رکعتوں میں کھڑے ہو کر کلام ربانی کو سنے؟ ابھی بھی دل نرم نہیں ہوئے؟ یہ کیا سختی ہے؟ اگر دل اتنا سخت ہو چکا ہے تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ نے یہود کے پہلے دل سخت کیے، پھر اپنا غضب ان پر اتارا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، غضب پر غضب اللہ نے ان کے اوپر اتارا، اس سے پہلے دل سخت کر دیے تھے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی توفیق عطا فرمائے، خواہشات کے حوالے سے دین پر چلنے کے بجائے احکام قرآن و سنت کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ماؤں کی باپوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے، اور اس میں دنوں کو روزہ رکھنے اور گناہوں سے بچنے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور گڑ گڑانے اور رونے اور مغفرت کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ذرا بند کرو، کولر بند کرو۔ اللہ رب العزت
قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت واسعہ کا پیغام دے رہے ہیں